ہم نے آج بات کرنی ہے خلا اینڈ ڈیورس. جیسے میں نے کہا کہ خلا اینڈ ڈیورس کو ہم دونوں پہلو سے دیکھیں گے کہ کیا اگر مشکل ہے ایک فیملی کا یا دو لوگوں کا آپس میں رہنا تو دیر از نو ہارم اگر آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں ویری ڈیسنٹلی, کارڈیل وے میں, کوئی تماشا نہیں, کچھ نہیں, ڈگنیفائڈ طریقے سے. ہم کیوں جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں فیملیز کو بھی, بچے بھی سفر کر رہے ہیں. عورت اور آدمی ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے کے لیے بچوں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی. جب بچہ ہوتا ہے تو پھر ایک لڑائی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیورس کے بعد بچے کی کسٹڈی میرے پاس ہوگی, چاہے وہ کسٹڈی رکھ سکے نہ رکھ سکے, لیکن وہ بیوی کو صرف ٹارچر کرنے کے لیے یا مرد کو ٹارچر کرنے کے لیے یہ جو ہیں ٹیکٹکس اپنائی جاتی ہیں. اینی ویز ہمیں دو اور گیسٹ نے یہاں پہ جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سروت نسیم شاہ جو کہ ایک پبلک سپیکر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, انٹیگریٹیو تھراپسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر عروسہ طالب جو کہ ایک ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا جی, بہت اچھے آپ نے بتایا, جیسے ہم نے بات ختم کی تھی, ایک ڈیورس ہونے سے پہلے مائنڈ سیٹس کو تھیراپیز ہونا یا ان کپلز کی تھیراپیز کتنی ضروری ہے؟ جی دیکھیے, تھیراپی مینٹل ہیلتھ کو ہماری سگنیفائی کر رہی ہوتی ہے. تو آئی فیل جب ہم خلا کی طرف یا ڈیورس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سیپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایک کپل جا رہا ہوتا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ ان کی مینٹل ایموشنل جو اسٹیٹ ہے وہ ٹھیک ہو. کیونکہ اگر ابیوزو میرج ہے یا کسی بھی وجہ سے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ کپل کے درمیان ایشوز جو ہے وہ یا ان لاس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کسی فائنینشیل فیکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی اور سوشل یا انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے, بچوں کے اوپر کوئی لڑائی ہو گئی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انٹرونشن کی جائے, جیسے کہ ہمارے دین میں بھی آپ نے دیکھا ہے ثالث کا کانسیپٹ موجود ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کیا جائے اور ان کو کپل کے بیچ میں ضرور بٹھایا جائے. تو یہاں پہ تھیراپی کا رول, کیونکہ اب نیوکلیئر فیملیز ہیں, لوگ جوائنٹ فیملیز میں کم رہ رہے ہیں, تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ کس کا پرسپیکٹو سنا جائے گا, کوئی ایک پرسن پہ اگری ہوگا یا نہیں. اچھا, تو تھیراپسٹ از سم تھنگ جو آپ کپل تھیراپی کے لیے جائیں تو ڈفرینسز. اچھا سروت, مجھے صرف ایک بات, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ تھرڈ پرسن کو بٹھایا جائے, بٹ تھرڈ پرسن ہیز ٹو بی ویری ویری نیوٹرل اینڈ ہیز ٹو بی جینون. ہمارے یہاں تھرڈ پرسن ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر رشتوں کو. اگر میرا دوست ہے تو وہ میری ہی سائڈ لے رہا ہے. اگر اچھا, اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے دوست جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سائڈ بھی لڑکے کی لے رہے ہوتے ہیں فار سم آڈ ریزن, آئی ڈونٹ نو. ہم دیکھتے ہیں اور یہ لائف ایکسپیرینسز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھرڈ پرسن کا جینون ہونا بہت بہت ضروری ہے؟ جی دیکھیے, جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا پیٹریارکی, یعنی ایون گرل فرینڈز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہسبینڈ کی سائڈ لے رہی ہوتی ہیں, اس کے پرسپیکٹو کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ پیٹریارکی از ناٹ جسٹ ان مین, پیٹریارکی جو ہے نا عورتوں کے اندر بھی بالکل ہے. تو جو پیٹریارکی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت, کیونکہ ہم ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ مین از دا مور پاورفل پرسن یا اس کا پرسپیکٹو زیادہ صحیح ہوگا, تو وہ خواتین بھی اسی کو پروپیگیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھیراپسٹ از اے نیوٹرل پرسن. جب آپ تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ دونوں اپنا پرسپیکٹو رکھتے ہیں اور اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. اچھا,